محمد نبینا. بھائی جو حضرات گیٹ پر کھڑے ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں. مفتی عبدالرحیم صاحب ماشاءاللہ ہمارے سامنے روبرو ہیں، ان کا بیان ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد استاد محترم مولانا مجیب صاحب ہم سے روبرو ہوں گے، ان کا کلیدی اور اہم خطاب ہوگا. اس کے بعد مولانا صابر صاحب ہم سے روبرو ہوں گے. اور جو مدرسے کے طلباء پڑھنے والے ہیں، جن طلباء کی جہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جن استاد کی نگرانی کے اندر، وہ بچے مستعد رہیں، تیار رہیں. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. حضرات مکرم معزز علماء دین اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں اپنے ان بزرگوں نوجوانوں سے درخواست گزار ہوں جو ابھی تک ہمارے پنڈال کی زینت نہیں بنے. اس جلسے کی کامیابی مقام رانی آپ کے ہاتھ ہیں. اگر آپ نے اس پنڈال کو زینت نہیں بخشی تو یہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی عزت کا بھی سوال ہے. جو باہر سے علماء کرام، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ سے محبت کا تعلق قائم کرنے کے لیے اور آپ سے محبت ہونے کی وجہ سے آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے، اگر وہ اس پنڈال کو دیکھیں گے
کہ پچپیڑا کے رہنے والوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت ہے کہ آج تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سونا چھوڑ دیا اور کہنے کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو ان مدرسے والوں نے، مفتی زبیر صاحب قاسمی زیدہ مجدہن نے آپ کے لیے اس محفل کو سجایا کہ ہاں گاؤں کے رہنے والے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، جو میرا نوجوان آج دین کی راہ سے بھٹک چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر ماننے والا دامن رسول کو تھام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ ارے ہاں، وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجایا ہے۔ آجا میرے نوجوان، وہاں کھڑا ہونے سے فائدہ نہیں۔ آج جو آپ نے اس محفل کو زینت نہیں بخشی، یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں کہ باہر سے کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھا جائے۔ یہاں بیٹھ کر کے آؤ۔ ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو باہر کھڑے ہو کر چوراہوں پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ارے پنڈال آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کل قیامت کے دن کالے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جانے کو سر مل جائے تو آؤ نبی کی اس محفل کو زینت بخشو، آؤ اس محفل کو رونق بخشو۔ اگر آپ نے اس محفل کو رونق نہیں بخشی ہو تو جو علماء کرام باہر سے چل کر کے آئے ہیں وہ آپ سے کیا لے کر کے جائیں گے، وہ کیا انعام آپ کو دیکھ کر کے جائیں گے؟ کیا یہی تعلق ہے آپ کا مدرسے والوں سے؟ صبح سے آپ کے معصوم بچے کوئی اللہ کی حمد و ثنا گنگنا رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی پڑھ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مدرسے کے اندر صبح سے حاضر ہو جاتے، حاضر ہونے کے بعد دیکھتے کہ ہمارے بچے نے کیا محنت کی ہے، ہمارے بچے نے کیا پڑھا ہے۔ یہ معصوم بچے جو مائک پہ کھڑے ہو کر کے گنگناتے ہیں، ان کا حوصلہ افزائی کرتے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اس دین کی عظمت پیوست و منجمد ہو جاتی۔ لیکن آج ہم نے ان بچوں کو بھی اس سے محروم کر دیا۔ اسی کے تعلق سے قرآن مقدس کی ایک آیت کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے نوجوانوں، چند آدمیوں لیکن آگے ہو جاؤ، قدم آگے بڑھاؤ انشاءاللہ۔ نزدیک آؤ، نزدیک آگے کو چل کر آ جاؤ۔ آپ چند آدمی ہو، اگر آپ بھی پیچھے کو رہیں گے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ آؤ سامنے کو، جتنا سامنے ہوگا اتنی بات دل پر اثر کرتی ہے، کہنے والے کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ جب کبھی بیان سنو تو بالکل مقرر کے سامنے، بات کرنے والے کے سامنے بیٹھو تاکہ نظر سے نظر ملے اور جو بات کہے پھر وہ دل پر اثر کرے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے اس آیت کے اندر کیا پیغام دیا؟ آؤ بتاتا چلتا ہوں پسپیرے کے رہنے والوں، میرے آقا کا فرمان نہیں بلکہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے کملے والے، اے تاجدار مدینہ، ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا جزیرۃ العرب کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، تو اس کے لیے ضروری ہے، آؤ پچپڑے کے رہنے والوں، وہ کیا چیز ضروری ہے؟ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کا طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
میرے اللہ نے شرط لگا دی، لیکن پھر ہم چلتے ہیں اپنی طرف اور جھانک کر کے دیکھتے ہیں اپنے گروان میں کہ آج ہماری زندگی کے اندر میرے آقا کی سنتیں ہیں، کیا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کالی کملی والے مصطفیٰ کا طریقہ ہے؟ نہیں، آج جدھر دیکھیں گے آج مسلمان نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتا نظر آیا۔ ہاں دور نہیں جائیے، شادی کا موقع آیا تو اس طرح سے کھانا کھلایا گیا جس طریقے سے جانور کھڑا ہو کر کے کھانا کھاتا ہے۔ ارے مسلمان، تو نبی کا طریقہ بھول گیا؟ میرے نبی کا فرمان کیا تھا؟ آج تو جانور کی شکل اختیار کر کے درندوں کی طرح کھانا کھانے پر اتر آیا۔ مثال دے کر کے چلتا ہوں اور بتلاتا ہوں، ارے وہ تھے نبی کے دیوانے جنہوں کے دن پر کپڑے ہیں تو کپڑوں میں پیمند لگا ہوا ہے۔ آج تو نے کلف کے کپڑے پہن کر کے تیرے پہ دولت کیا آئی، آج تجھے ذلت بے عزت نظر آنے لگی۔ ارے آؤ ایک مثال لے کر کے اپنی بات ختم کروں گا، مجھے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ملا، صرف 15 منٹ آپ کے درمیان میں ملی۔ آؤ دربار رسالت کا ایک نوجوان ہے، ارے جس کا نام حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تربیت یافتہ ہے، کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا کی سپر پاور طاقت قیصر قصرا کے دار حکومت میں پہنچتا ہے، کسی چیز پر مذاکرے کے لیے جاتا ہے، اب بادشاہ کے دربار میں کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور دسترخوان بچھانے کے بعد ان صحابہ رسول کو بلایا جاتا ہے جن کا نام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ دنیا کی سپر پاور طاقت ہوگی، اس کے دسترخوان پر کس طرح کے کھانے ہوں گے؟ ارے دو طرح کے کھانے دینے والوں اور پھر نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے والوں، نبی کی محفل کو سونا چھوڑنے والوں، اللہ کی محفل کو سونا چھوڑنے والوں، سنو، ان صحابہ رسول جب جا کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر جاتا ہے، اب وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پاس والا کونی مارتا ہے جیسے کہ آج میں اور ہم مارتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کھانا گر جاتا ہے اور کوئی میرا پیارا تعلق رکھنے والا ہو جماعت تبلیغ سے یا تعلق رکھنے والا ہو نبی کی سنت سے، اگر وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آج میں اور آپ اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ مارنے کی کوشش کری اور ہاتھ مارا گیا، کونی لگائیں گئی اور یہ کہا گیا، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ آپ جانتے نہیں ہو کس کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو، ادھر بار کس کا ہے؟ تو ارے سنیے اور دل کے کانوں کی تختی سے سنیے اور آب زر سے دل کی تختی پر لکھ کر جائیے اور تنہائی میں جا کر کے بیٹھ کے سوچنا کہ جن لوگوں نے ہمارے تک ایمان پہنچایا ہے، جن لوگوں نے ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، کہ ہم نے ان کے دامن کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ چنانچہ جب اس نے کونے ماری اور کونے مارنے کے بعد کہا، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ ارے دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، کھانے تو دسترخوان پر بہت رکھے ہوئے ہیں، آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں ذرا سنو۔ اس وقت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، او سن لے وقت کے گورنر، تو بھی سن لے، یہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، ان کافروں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مذاکرات کرنے ہو کریے، نہیں کرنے ہو نہیں کرنے، لیکن ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، لیکن آج اور میں اور آپ بھی ہیں، ہم بھی دم بھرتے ہیں
काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम भी तो मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे नौजवानों, तुम्हारे लिए तो महफिल सजाई गई थी। मेरे बुजुर्गों, इन मदरसे वालों ने महीनों से मेहनत करके इस पंडाल को सजाया था। अरे वहाँ तो सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है, काफिरों के दस्तरखान पर, जो दुनिया की सुपर पावर ताकत है उसके दस्तरखान पर। लेकिन आज और मैं अपने नबी की महफिल को सोना छोड़कर घर पे बैठे हुए, और फिर आप ये सोचते हैं कि हम उलमा से दूरी इख्तियार करके, उलमा से बुग़्ज़ पैदा करके अल्लाह की नुसरत की छोड़ बैठे हैं। हम ये सोचते हैं उलमा से दूरी इख्तियार करेंगे अल्लाह की मदद आएगी। याद रखो, नहीं आ सकती। कुरान के दामन को छोड़ दोगे, ये सोच लोगे अल्लाह की मदद आएगी, नहीं आ सकती। रसूल का फरमान छोड़ दोगे और ये सोचते हो अल्लाह की मदद आएगी, नहीं आएगी। सुनो अल्लाह का फरमान क्या है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हाँ, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए आओगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह ने सिर्फ हिम्मत का वादा नहीं फरमाया। मुसलमानों जरा सुनो, हमें चाहिए क्या? हमें ईमान पर साबित कदमी चाहिए। हमें चाहिए क्या? अल्लाह आखिरी वक्त में हमारी जबान पर कलमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा देना, बस साबित कदमी इसी का नाम है। अब साबित कदमी मेरे आप को मिलेगी कहाँ से? अरे कौन बतलाएगा, कौन समझाएगा मुझे मेरी जिंदगी के बारे में? अरे वो उलमा आए हैं, यही तो बतलाएंगे। अगर आज हमने इनकी बातों को नहीं सुना तो हमारी अक्लों में बात कहाँ से घुसेगी, हमारी खोपड़े के अंदर बात कहाँ से बैठेगी? अगर आज हम इन उलमा की बात नहीं सुनने आएंगे तो कल हमारे दरमियान ये उलमा कैसे आएंगे? तकरीबन 11:15 बज चुके और आपका 2 या 3 दिन का जलसा नहीं कि 2-3 दिन चलेगा। उलमा की लंबी फहरिस्त आपके सामने है। बड़े बड़े जयीद उलमा आपसे मुखातब होंगे। अरे मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म अपना सबक याद करके आपको सुना दिया, जितना वक्त दिया था वो मुकम्मल हो गया। अब तो बारी है बड़े बड़े अकाबिर की, लेकिन वो आखिर में आकर के पिंडाल को देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे राजपूतों, चौहान कहलवाने वालों और दामन भरने वालों कि मैं मोहब्बत से दामन करता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। अरे तेरी मोहब्बत तो उस वक्त होती जब तू नबी की महफिल को सजाता, इसको रौनक ज़ाहिर बनाता। अरे रोना आता है इस महफिल को देख कर, जो अपना आप को कहने वाले कि मजहब इस्लाम के लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार हैं, हम दीन के लिए जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अरे जान को कुर्बान कैसे करेगा जब तू वक्त देने के लिए तैयार नहीं है? तुझे क्या मालूम कि दीन के लिए जान कैसे दी जाएगी? तुझे क्या मालूम कि दीन पे चलना किसे कहते हैं? अरे आए ही उलमा बतलाएंगे कि मेरे महबूब की सुन्नतों को जिंदा करने का तरीका क्या होता है, तुझे जीने का सलीका सिखाएंगे। हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, काश अगर यहीं पचपेड़े के अंदर ये महफिल नाच गाने की होती और ये महफिल मेरे आप पे ईमान के सौदे की होती, और कुछ जालिम औरतें और कुछ जालिमों का फयासी गाने बज रहे होते और कुछ बरहना औरतें मेरे आप पे ईमान की सौदा करती हुई होती, तो आपको और मुझे महीनों पहले दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बगैर दावत के आवाज आपके कान में घुस जाती और आप उसकी तरफ मचल करके दौड़ते जहां मेरे और आपके आका की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है।
جہاں وہ ظالم برہنہ عورتیں میرے آپ کے ایمان کا سودا کرتی ہے، مسلمانوں افسوس کا مقام نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی محفل، رسول کی محفل سونی پڑی ہوئی ہے، ماتم صاحب صبح سے آوازیں لگا رہے ہیں، معصوم کلیاں صبح سے پکار رہی ہیں، ارے کیا کل میدان محشر میں جانا نہیں ہے، وہاں حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا؟ ارے کیا کہو گے کہ اس وقت اللہ پوچھے گا ارے میرے محبوب کی محفل لگی تھی، پچپیڑے کے رہنے والوں میرے علماء آئے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرے وارث تمہارے پاس چل کر کے گئے تھے، تمہیں نہیں بلایا تھا، تمہیں نہیں بلایا تھا، کوئی دہلی سے سفر کر کے، کوئی دیوبند سے سفر کر کے، کوئی فلاں جگہ سے سفر کر کے آپ کی محبت میں گیا تھا، ارے ان کو آپ سے اتنی محبت تھی تو آپ بتاؤ کہ آپ نے ان علماء سے محبت کا کیا حق ادا کیا؟ نوجوانوں بتاؤ کیا محبت یہ ہوتی ہے؟ ارے اصل محبوب تو وہی ہوتا ہے، اصل عاشق تو وہی ہوتا ہے جو محبوب کی ایک ایک ادا کو پسند کرے، ایسا نہیں کہنے والے کے لیے کہتا پھرے کہ میں عاشق ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں دیوانہ ہوں کالی کملی والے کا، میں چلتا ہوں نبی کے طریقے پر، ارے کہنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اصل عاشق تو وہی ہوتا ہے جو نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتا دو میرے نبی کی بول چال کیسی تھی، میرے نبی کی گفتار کیسی تھی، میرے نبی کا کردار کیا تھا، میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، میری نبی کی سنتیں کیا تھی؟ ارے اصل عاشق تو وہی ہے۔ او میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں ذرا غور کرو، یہ جو تیری زندگی ہے ایک دن پانی کے بلبلے کی طرح بجھ کر کے ختم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو اس زمین سے ایک قدم اٹھ کر کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اگلا الفاظ نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا۔ تو آج پھر میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کا محبت کا دعویٰ کرنے والوں آج اپنی زندگی میں غیروں کا طریقہ کیوں لائے؟ انسان کی زندگی یہ ابدی زندگی ہے، انسان کی ازلی زندگی نہیں۔ انسان کا ٹھکانہ بدلتا رہا، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ نہیں، تمہارے سامنے کتنے جنازے اٹھائے گئے، تمہارے سامنے کتنے بزرگ اپنے کاندھے پہ لے کر کے گئے، کتنے معصوم کلیوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، کتنے نوجوانوں کو اپنے کاندھے پہ لے کر کے قبرستان پہنچے ہیں۔ ذرا غور کرو، آج ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو گئے، تو غور کرو ایک دن باری میری بھی آنی ہے، تو پھر آخر میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی کیوں گزار رہا ہوں؟ ارے جو رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو رب چاہتا ہے کہ آؤ میرے پاس کو، جو رب بلا رہا ہے اے انسان تجھے دھوکے میں اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو مسلمانوں بچاؤ، کس چیز کے دھوکے میں ہو؟ کیا دولت کے نشے میں ہو؟ ارے دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، لیکن جب رب کو غصہ آتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، ارے قارون کتنا مالدار ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ارے دولت کے نشے میں نہیں اترانا، دولت کے گھمنڈ میں مت آنا، ہاں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو صرف اتباع کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ کے حکم کی۔ ہاں ایک اشعار کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیروں کا طریقہ اپنی زندگی میں لے آئے، نہ ادھر کے رہنے کے نہ ادھر کے رہنے گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا و پکا عاشق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔